اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آڈیو نمبر 44 عام الحزن، غم کا سال۔ کئی سال کی پریشانیوں اور ٹینشن نے ابو طالب کو کمزور بنا دیا تھا، اور رہی سہی کسر وہ شیب ابی طالب میں قید نے پوری کر دی تھی، یعنی اتنا سخت انہوں نے وقت گزارا، بھوک سہی، بے آرامی کا شکار ہوئے، عمر بھی زیادہ تھی تو بیمار ہو گئے، بیماری بڑھتی گئی اور بائیکاٹ کے کچھ ہی مہینوں بعد ان کی وفات کا وقت آ گیا۔ ان کی جانکنی کے وقت کا منظر دکھتا ہے بخاری کی روایت میں کہ جب ابو طالب کی وفات کا وقت آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے، اور وہاں پہلے سے ہی ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، بس اس کلمے کے ذریعے میں اللہ کے یہاں آپ کے لیے حجت پیش کر سکوں گا۔ ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ نے کہا، ابو طالب کیا عبد المطلب کی ملت سے رخ پھیر لوگے؟ پھر برابر یہی بات کہتے رہے، یہاں تک کہ آخری بات جو ابو طالب نے کہی وہ تھی عبد المطلب کی ملت پر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک میں روک نہ دیا جاؤں اس وقت تک میں ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتا رہوں گا۔ ہم سوچیں، یہ ہے جذبات کی قربانی۔ کوئی اور ہو، اس کے دل میں بغاوت پیدا ہو جائے یا شکوک پیدا ہو جائیں کہ لو ہم اتنی قربانیاں دے رہے ہیں اللہ تیرے دین کے لیے، اللہ تو ہماری دعا نہیں سنتا، دعا نہیں قبول کرتا، شکوہ آئے نا، تو نبیوں کی یہ شان نہیں ہوتی تھی کہ رب کے فیصلوں پر ذرا بھی شک یا غصے کا اظہار کریں۔ اللہ نے تو فرمایا ہے، اِنَّکَ لَا تَهْدِی مَنْ أَحْبَبْتَ، آپ اسے ہدایت نہیں دے سکتے جس سے آپ محبت کرتے ہیں، اللہ ہی کے فیصلے ہیں۔ تو راضی برضائے رب، اللہ کے فیصلوں پر مومن راضی رہتا ہے، کبھی یہ نہیں گنواتا کہ میں تو نماز پڑھتا ہوں، صدقہ اور خیرات دیتا ہوں، اللہ نے مجھے کیا دیا، میں تو قرآن پڑھتا ہوں تو میرے ساتھ یہ کیوں، میرے بچوں کے ساتھ ایسا کیوں، ایسی باتیں نہیں کرتا مومن۔ کبھی بھی اپنے رب پر شک نہیں کرتا، وہ دین کو دنیا کے لیے نہیں بیچتا، وہ تو دین کو اپنے رب کی رضا کی خاطر کر رہا ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے لیے استغفار کرتے رہے، یہاں تک کہ سورۃ توبہ کی آیت 113 نازل ہوئی، جس میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکوں کے لیے استغفار سے روک دیا گیا۔ ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم۔ نبی کے لیے اور مومنوں کے لیے یہ زیبا نہیں کہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں، چاہے وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، بعد اس کے کہ ان کے لیے بات کھل گئی ہو کہ وہ جہنمی ہیں۔ ڈیلی آڈیو سننے سے الحمدللہ ہم وقت کو بھی ذہن میں رکھے ہوئے ہیں کہ کون سا وقت چل رہا ہے۔ نبوت کا 10واں سال ہے۔ آزاد ہوئے ابھی 6 مہینہ ہی ہوا ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ غم لگ گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی افسردہ ہی ہیں کہ تھوڑے ہی دنوں بعد ایک اور صدمہ آپ کو سہنا پڑا۔ آپ کی زندگی کی ساتھی، سب سے بڑھ کر ہمدرد، سب سے بڑھ کر غمگسار ہستی خدیجہ رضی اللہ عنہا وہ دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ ابو طالب کی وفات کے کتنے دن بعد آپ کا انتقال ہوا؟ کسی روایت میں 3 دن بعد کا ذکر ملتا ہے اور کسی روایت میں 2 مہینہ بعد کا ذکر ملتا ہے۔ انتقال کے وقت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر 65 سال تھی۔ 25 سال کا ساتھ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور وہ کیسا ساتھ تھا، کتنے حالات انہوں نے دیکھے، کتنی تبدیلیاں انہوں نے دیکھیں، کیا عروج تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس عروج میں بھی ساتھ، پھر کیا دنیاوی طور پر زوال آیا، اس میں بھی ساتھ، وفادار، خدمت گزار، اطاعت گزار۔ جب تک یہ زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دوسری شادی نہ کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج پہنچتا، تڑپ اٹھتی تھیں، مخالفتوں میں شوہر کی ہمت بندھایا کرتی تھیں، تبلیغ میں آپ کی مددگار تھیں، مشکل ترین حالات میں حوصلہ بلند رکھتی تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ کفار مجھ کو برا بھلا کہتے، میرے دل کو رنج پہنچتا، وہ مجھے تکلیفیں پہنچاتے، میں خدیجہ کے پاس آتا، ان سے بات کرتا، اور کوئی رنج اور کوئی تکلیف میری ایسی نہ تھی جو خدیجہ سے بات کر کے دور نہ ہو جاتی۔
بہترین اللہ تعالیٰ نے آپ کو ساتھی دیا تھا۔ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس وقت لوگوں نے میرے ساتھ کفر کیا وہ مجھ پر ایمان لائیں، جس وقت لوگوں نے مجھے جھٹلایا انہوں نے میری تصدیق کی، جس وقت لوگوں نے مجھے محروم کیا انہوں نے مجھے مال میں شریک کیا، اور اللہ نے مجھے ان سے اولاد دی اور دوسری بیویوں سے کوئی اولاد نہ دی۔ بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ جبریل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، یا رسول اللہ، یہ خدیجہ آ رہی ہیں، ان کے پاس ایک برتن ہے جس میں سالن یا کھانا یا پانی ہے، جب وہ آپ کے پاس آ جائیں تو آپ انہیں ان کے رب کی طرف سے سلام کہیں اور جنت میں موتی کے ایک محل کی خوشخبری دیں جس میں نہ شور ہوگا نہ تھکان ہوگی۔ یعنی کہ وہ کتنا تھک گئی ہوں گی نا اللہ تعالیٰ کے دین کی راہ میں، اور کتنی بڑی خوشخبری ہے مجاہد کے لیے کہ جنت میں جب جاؤ گے تو کوئی تھکن نہیں ہوگی، کوئی مشقت نہیں، کوئی محنت نہیں، آرام ہی آرام۔ اس نعمت کو وہی سمجھ سکتے ہیں جو تھک رہے ہیں دنیا میں کہ وہ کیا جگہ ہوگی۔ ابو طالب کے چلے جانے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیاسی اور ظاہری حفاظت تھی وہ ختم ہو گئی، اور خدیجہ رضی اللہ عنہا کے دنیا سے چلے جانے کے بعد جو اندرونی امان تھی، جو باطنی امان کا ذریعہ بنی ہوئی تھی وہ چلا گیا۔ یعنی گھر کے باہر ابو طالب آپ کے محافظ تھے دنیاوی طور پر، گھر کے اندر خدیجہ رضی اللہ عنہا تھیں، دونوں ہستیاں آگے پیچھے دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ یہ اللہ کا نظام ہے، خوشی اور غمی۔ آڈیو سن کر ایسا خیال آیا کہ ابھی تو حمزہ اور عمر کے تقریباً ایک ساتھ ایمان لانے سے خوشیاں آئی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، ابھی سن کر لگ رہا ہے ابو طالب اور خدیجہ رضی اللہ عنہا کے تقریباً ایک ساتھ چلے جانے سے غم آ گیا آپ کی زندگی میں۔ دنیا تو اسباب کی ہے، زندگی چلتی رہتی ہے، خوشی اور غمی سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ زندگی کے دو پہیے ہیں، ہم سے ہماری کوششیں دیکھی جائیں گی اور پوچھی جائیں گی۔ اسلام اعتدال کا دین ہے، خوشی اور غمی کو بیلنس کرنا ہے، خوشی میں آپے سے باہر نہیں ہونا کہ جانے کب چھن جائے، اور غمی میں آپے سے باہر نہیں ہونا کہ اللہ ناراض ہو جائے۔ مکے والوں نے اب تو ظلم کی انتہا کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ مکے والوں نے تو اتنا تنگ کیا مجھ کو ابو طالب کے بعد کہ ابو طالب کی زندگی میں وہ ایسا نہ کر سکے تھے، ان کے بعد تو انہوں نے آپ کو بالکل ہی بے سہارا سمجھ کر آپ پر ہر طرح کی زیادتیاں شروع کر دیں، تو باہر بھی مشکلات بڑھ گئیں آپ کے اوپر، اور گھر میں بھی سارا نظام درہم برہم۔ گھر چلانے والی چلی گئی، بچوں کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہ رہا، گھر کا خیال کرنے والا کوئی نہ رہا۔ اس سال کا نام آپ نے عام الحزن رکھ دیا، غم کا سال۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔